پہلے تو میں شکر گزار ہوں فیریز فلاور اسکول کے ڈائریکٹر جناب اقرام انصاری صاحب کا، ہمارے بہن پرنسپل محترمہ رشیقہ صاحبہ کا، ہمارے وائس پرنسپل جناب سیم سر کا، اور تمام جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھ کے مجھ کو سن رہے ہیں، اور جتنے گیسٹ جس کو آج یہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا، تمام کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ تمام نے اپنے حساب سے بہت بہتر مشورے یہاں پر اسٹوڈنٹس کو دیے، اور تمام کو ان کے آنے والے فیوچر کے لیے مبارکباد دی، اور جد و جہد کس طریقے سے کرنا ہے وہ تمام چیزیں بتائیں۔ سب میں پہلے تو میں انگلش کا استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں، ابھی قوالی سننے کے بعد میرے حوصلے ٹوٹ گئے، کئی لوگ کالا چشمہ نہ لگا لے، اس لیے میں ہندی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آنے والا وقت 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر امتحانات کا وقت ہے، اور آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، اور آپ کے جو ٹیچرز رہے جنہوں نے آپ کو کوئی کمی تعلیم میں نہیں کی اور ہمیشہ اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی، ہر ٹیچر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم جو بچوں کو پڑھائیں گے وہ بچے آگے جا کر ایگزام میں اچھے مارکس لانا اور زندگی میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا۔ ابھی ہمارے گیسٹ میڈم نے کہا تھا کہ دنیا اور دین دونوں کے تعلق سے آپ کو بتایا، اور تعلیم کی اہمیت، اور کس طریقے سے جو شخص تعلیم کے لیے نکلتا ہے، اچھے کام کے لیے نکلتا ہے، ہمارے دین میں اس کو ہر قدم پہ نیکی لکھی گئی ہے۔ تو یقیناً میں میڈم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے الفاظ جو تھے یقیناً بچوں کے دل تک پہنچے، اور انشاءاللہ وہ الفاظ پہ وہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے۔ اور میں دعا گو بھی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ فیریز فلاور کے تمام جو طلباء ہیں ان کو جو آنے والے ان کے امتحانات ہیں اس کے اندر بھاری سے بھاری نمبر سے جو ہے آپ کو کامیاب کرے اور اس اسکول کا نام روشن کرے۔ آج کے جو پروگرامز رکھے گئے تھے، ہر پروگرام میں ایک میسج چھپا ہوا تھا۔ سب میں پہلے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ فلسطین کے تعلق سے جس طریقے سے انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، آج کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ بچے جب یہ پروگرام کر رہے تھے تو میں بیٹھ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے آنسو آ گئے کہ دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو وہاں پر شریک ہو رہی ہے، جو میزائلیں چھوڑی جا رہی ہیں، اس میں ابھی تک 20,000 سے زیادہ لوگ معصوم مارے جا چکے ہیں، لیکن وہاں کی ماؤں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ شہید ہونے والے ان بچوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے یہ مائیں کہتی ہے کہ اللہ تو راضی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو شہید کر دیا۔ تو مرتبہ شہیدی کا بتایا گیا اور اللہ سے راضی ہونے کا بتایا گیا۔ تمام کو دنیا میں فنا ہونا ہے، کسی کو پہلے جانا ہے تو کسی کو بعد میں جانا ہے، لیکن جانا سبھی کو ہے۔ لیکن جو لوگ، جو ملک آج خاموش بیٹھے ہوئے انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو انسانیت پہ وہاں پر ظلم ہو رہا اور کوئی انسان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تمام کے جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبروں کی حفاظت فرمائے، اور آسمان سے جس طریقے سے کچھ ملک مدد کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو اور حوصلے دے۔ اس کے علاوہ جو چندرائن 3 کا جو یہاں پر پروگرام رکھا گیا تھا، اس کے اندر جو میسج دینے کی کوشش کی گئی، یقیناً وہ قابل تعریف ہے اسٹوڈنٹس جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ پرفارم کیے اور بتانے کی کوشش کی کہ حوصلے دیش کے لیے کبھی کم نہیں ہوتے، اور ایک ہار سے کوئی ہار نہیں جاتا۔ ہار تو جیتنے کی سیڑھی ہے اور منزل بہت دور ہے، اور ہارتے ہارتے ہی انسان سیکھتا ہے، گرتے گرتے ہی انسان سیکھتا ہے۔ میں سیم سر سے یہی بات کر رہا تھا
ایک وہ ایموشنل مومنٹ جب آیا جب چندرائن 3 کے سائنٹسٹ آنکھ سے آنسو نکالنے لگے اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے ان کو ایک حوصلہ دیا، امید دیے کہ تم ہارے نہیں ہو. اس کے بعد سائنٹسٹوں کے اندر ہمارے دیش کے اور حوصلہ ہے، ہمت آئی، اس کو بھی یہاں پر پیش کیا جاتا تو اس کا ایک کمپلیٹ میسیج یہاں سے جاتا. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر پروگرامز رکھے گئے ہیں، میں ٹیچرز کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معصوم ننھے بچے جو گھر میں رویا کرتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے، وہ بچوں کو بھی اچھے طریقے سے بنا روئے جو ہے آپ اسٹیج پہ پرفارم کرنے دیے. اور یقیناً ایک ایک ٹیچر کو جو پروگرام دیا گیا وہ قابل تعریف ہے ٹیچر، کیونکہ جب کوئی پیرنٹس اپنے اولاد کو ایک کم عمر میں لا کر اسکول میں چھوڑتے ہیں تو ایک ٹیچر اس کی ایک دوسری ماں وہاں پر بن کے اس کی ذمہ داری کو نبھاتی ہے. چاہے جس طریقے سے بچے رو یا اگر بچے پریشان کرتے ہو تو وہی ٹیچرز ان کو سنبھالتے ہیں، ایک ماں کا احساس دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں فیریز فلاور کے ٹیچرز کو بچوں نے اپنے والدہ کے برابر مان لیا، اسی لیے ان کے سامنے ہونے سے کسی نے کچھ آواز نہیں کی، اچھے طریقے سے پرفارمنس دیا. تو یہ تمام جو آج آپ کے پاس ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، یقیناً یہ پروگرام میں اور اس سے پہلے کے پروگرامز بھی میں اٹینڈ کیا، بہت بہتری ہوئی ہے فیریز فلاور کی اس پروگرامز کے اندر. اور میں اس کا کریڈٹ خاص طور پر ہمارے پرنسپل صاحبہ رشیقہ میڈم کو دیتا ہوں اور ہمارے سیم سر کو دیتا ہوں. سیم سر نئے آئے ہوئے ہیں اسکول کے اندر، میں بھی اسی بستی کا مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوں اور ایک نوجوان مقرر بھی ہوں جو ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر ہماری جماعت کے اور جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں. تو ہمارا فیریز فلاور اسکول ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بہترین ہنرمند تعلیم یافتہ اسٹاف آپ کے پاس ہے. جو میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ پرفارمنس دیکھ رہا تھا، کچھ پروگرامز دیکھ رہا تھا تو سر سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کوئی اسپیشل ٹرینر آپ کے پاس بلایا گیا کیا؟ تو نہیں، کہا یہی گیا کہ ہمارے ٹیچرز ہی ٹرین کریں ان لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں ٹیچرز جو آج یہاں پر ٹرین کرے ہیں یقیناً وہ قابل تعریف ہے. اور میں آپ لوگوں سے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک زوردار تالیاں، ایک زوردار کلیپس اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے اسٹاف کے لیے آپ لوگ حوصلہ افزائی ضرور کریں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے بچوں کے امتحان کے لیے ہے. جیسا اس پروگرام میں آپ حصہ لے کر یہ پروگرام کو سکسیس کریں، تمام طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے نے بھی بڑے دماغ کا کام کیا ہے. آنے والے جو آپ کے امتحانات ہیں، امتحانات کے اندر آپ خاص طور پر اچھی محنت کریے. اپنے جو فیریز فلاور اسکول ہے جہاں پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا نام روشن کریے اور اپنے پیرنٹس تک یہ اطلاع بھی ضرور پہنچائیے کہ جس طریقے سے پچھلے سال میں اور یہ سال میں فرق آیا ہے اسکول کے اندر، یقیناً وہ فرق آپ کے ساتھ سے، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ سے اور ٹیچرز کے ساتھ سے، یہ تین لوگ ملنے سے آپ کے پاس یہ بہتر مقام آیا ہے، یہ بہتر ٹیلنٹ آیا ہے. اور اپنے ٹیلنٹ کو اور اجاگر کرنے کے لیے سب میں بڑی چیز ہے. ہمارے 10th کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہنا چاہوں گا، جب میں آفس میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں 4 بجے 10th کا جو ہے آپ کا کلاسز، اسپیشل کلاسز ختم ہو گئے، باہر نکلتے ہیں تو ابھی جو گرلس کو کراٹے کا کچھ پروگرام دیا گیا، سیلف ڈیفنس کے بارے میں بتایا گیا، ہمارے 10th کے بچے آگے باہر کھڑ جاتے ہیں. تو آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیے. بچیوں کو سیلف ڈیفنس آ گیا، آدھے لوگ اس لیے کرتے ہیں اسکول لائف میں، ہمارے کو بھی پتہ ہے، لیکن بچیاں بھی اچھے طریقے سے سیلف ڈیفنس کے لیے تیار ہو چکی ہیں. تو لہٰذا تعلیم پہ دھیان دیجیے. یہ وقت گزر جائے گا، اسکول لائف گزر جائے گی، بہت یاد آئے گی. ہم چاہ کے بھی پھر اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، مگر اگر ہم اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں گے اور ان کو جو ہمارے پیچھے مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. ابھی آپ کے ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر 2010 کے بیچ کے 11 کے بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں بتا رہے تھے کہ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا، آج میں کھڑ کے بول رہا ہوں. تو کل کے دن کوئی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے یہاں پر آنا چاہیے.
اور تمام ذمہ دار اسٹوڈنٹس کے اندر وہ ہنر رکھا گیا ہے. اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. حالیہ میں ایک اسکول کے اندر ایک معصوم بچے کو نشانہ بنایا گیا. وہ ٹیچر کے دل میں کیا چل رہا تھا میں ہر ٹیچر کو کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن بحیثیت ایک سیاستدان, بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کا ممبر ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے درمیان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر نے اپنی بھڑاس نکال کر ایک پوچھا مارنے والے جو پوچھا ہوتا ہے اس سے بچے کی آنکھ ڈیمیج کر دی گئی. سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کے اندر یا ایل پی پرساد آئی ہاسپٹل کے اندر کہیں پر اس کا علاج چل رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بچے کو بھی صحت دے, مگر یہاں کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر کہیں پہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیار محبت سے ہی ڈیل کریے. آج کا وقت مارنے کا نہیں ہے, نہ آج کے بچے مار سہنے کا وقت ہے, تو لہٰذا اس پہ بھی غور کریے. اور ہمارے سیم سر کے تعلق سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, الحمدللہ آئے جب سے سر کے بہت شکایت ہمارے پاس آئے, سر ایسا کر رہے ہیں, سر ویسا کر رہے ہیں, سر یہ کر رہے ہیں, سر وہ کر رہے ہیں. میں بولا چلو ایک بار ملیں گے, آخر ہے کون یہ سر بولے. ایک دن جا کے ملا تو میں بولا بہت اچھا کر رہے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم دلانے کے لیے کچھ چینجز لانا پڑتا ہے. سابقہ میں جو تھے آپ کے پاس وہ اتنا نہیں کر پا رہے تھے, کسی کے ساتھ ملنے سے اور زیادہ اچھا کر پائیں گے. تو ان باتوں کو یاد رکھیے. اور ٹیچر سے بھی گزارش کرتا ہوں کسی کو بھی لے کے سیم سر کے تعلق سے کوئی بھی شکایت ہے تو آپ کی بہتری کے لیے اور اسکول میں اچھا جو ہے بچے پڑھنے کے لیے ٹیچرز کو اسٹرکٹ کیا جاتا ہے. ہر ایک کے اوپر, ہر ایک انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے والدین کی سنتا ہے یا بڑے بھائی کی سنتا ہے. اور اسکول میں جب آتے ہیں تو یقیناً رشیقہ مس ہوتے ہیں. رشیقہ مس یقیناً ایک ہمدرد انسان جسے کہتے ہیں, اپنے سینے میں وہ دل رکھتے ہیں. اور یہ اسکول کو چلانے کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ فیس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسکول کے اندر بہت سی خستہ حالی ہے, بہت سے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے, لیکن فیس ٹائم پہ نہ آنے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. یقیناً رشیقہ مس اکرام انصاری صاحب کے والد کا ایک خواب تھا کہ ہم ان بستیوں کے اندر اسکول چلا کر یہی بستیوں کے اندر یہاں کے بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم یافتہ بنانا, یہ ان کے والد کا خواب تھا. آج کوئی آمدنی اسکول سے نہیں ہے, الٹے کس طریقے سے اسکول کو چلایا جا رہا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی اور کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی. تو اپنے پیرنٹس کو, آج پیرنٹس نہیں ہے, میں آ کے شوق ہوا, پہلے اتنے اچھے پروگرامز کیے گئے, ویڈیوگرافر رکھا گیا, فوٹوگرافر رکھا گیا, بچے اور حوصلہ افزائی ہوتی بچوں کے اندر اگر پیرنٹس کو یہاں پر رکھا جاتا اور ان کے بچوں کے جو ایکٹیویٹیز پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اس کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا یا پروگرامز کے ذریعے بیان کیا جاتا تو بہت اچھا تھا. تو یہ اسکول چلانے کا مقصد آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے والد کے جو وعدہ والد نے اپنی اولاد سے کیا تھا وہی اولاد آج اس خواب کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو میں تمام طلباء سے, ٹیچروں سے ادباً گزارش معروضہ کرتا ہوں کہ آپ یقیناً جد و جہد محنت کر کر, محنت میں اضافہ کر ہمارے بستی کے بچوں کو, ہمارے بستی کے مستقبلوں کو آپ اچھی تعلیم دیں, اچھا فیوچر دیں, اپنا جو بیسٹ ہو سکتا ہے بیسٹ سے بیسٹ دینے کی کوشش کریں. اور تمام اسٹوڈنٹ کا پھر سے ایک بار میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے والے ایگزام میں اللہ آپ کو کامیاب کرے, دیش کا نام روشن کرے, اسکول کا نام روشن کرے, اور دیش کو لے کے بھی جو دیش بھکتی کے یہاں پر میسیجز دیے گئے ہیں کہ یقیناً سب میں پہلے ہمارا وطن عزیز ہے اور اسلام کا سب میں بڑی بات یہی ہے کہ جس وطن میں رہتے ہو اس وطن سے محبت کیا کرو, اس کے لیے مر مٹنے کا اپنے اندر جذبہ ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.